بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں خلافت کی کیا اہمیت ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور خلفائے راشدہ کے بعد کن مشکلات کا سامنا ہماری امت کو کرنا پڑا اس سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں، اور بالآخر جو ہماری خلافت عثمانیہ جو آخری خلافت تھی مسلمانوں کی 1922 میں ختم ہوئی، جس کا امت مسلمہ کے دلوں پر ایسا گھاؤ لگا کہ جس کے زخموں میں سے آج تک بھی خون رس رہا ہے۔ یہ حقیقت بھی اپنے وجود رکھتی ہے کہ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود اسلامی حکمران کافی عرصے تک خود کو خلیفہ کہلواتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا برم اس دنیا میں قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے یہ خلافت بھی ایک صدی قبل 1922 میں ختم ہو گئی، جب بر صغیر پاک و ہند میں ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا اس وقت، بولی اماں محمد علی سے بیٹا جان خلافت پر دے دو، اور ہر بچے کی زبان پر خلافت کے حق میں نعرے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں طویل ترین خلافت عثمانیہ، جس میں اس عہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی ذکر خصوصی طور پر کروں گا جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی فوج اور ہمارے شکستہ حکمرانوں کے مابین طے ہوا تھا، یا ایسے کہہ لیں کہ جو اتحادی فوج اور خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ کے مابین طے ہوا تھا، جو کہ 100 سال کے لیے تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ 1923 سے شروع ہو کے 2023 میں ختم ہو جائے گا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک متوقع تبدیلی انشاءاللہ واقع ہوگی، اور خصوصاً اسلام کے لیے یہ تبدیلی بہت اچھی ثابت ہونے والی ہے، اور اسلام کے علاوہ بھی پوری دنیا کے لیے، کیونکہ مذہب اسلام واحد وہ دین ہے کہ پوری دنیا میں وہ بھائی چارے کا مراسم رکھنا چاہتا ہے، بھائی چارہ پھیلانا چاہتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، اور عزت لو کا درس دیتا ہے، اور کسی کے حق تلفی نہیں ہونے دیتا، اور یہ ہے ایک ہمارے دین کی پہچان۔ اور ناظرین، بنو امیہ کے خاتمے کے بعد جب خلافت خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا، پھر بنو امیہ کا دور آیا۔ بنو امیہ کے دور کے بعد خلافت بنو عباس کا قیام ہوا کچھ عرصے کے بعد۔ خلافت بنو عباس کو خلافت عباسیہ بھی کہا جاتا ہے، جو تقریباً 5 صدیوں تک محیط رہی، 500 سال تک تقریباً انہوں نے حکومت کی۔ بغداد ان کا اہم مرکز تھا، اور اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں ہوتا تھا۔ اس کے جو مشہور و معروف نام ہارون الرشید اور مامون الرشید نے اس کو عروج تک پہنچایا، اور بعد میں جب حکمران عیش و عشرت میں پڑ گئے اور مطمئن ہو گئے اور دین اسلام سے دوری اختیار کی، تو ہلاکو خان کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا خونی باب ہے، پر آج کی ویڈیو کا موضوع جسٹ خلافت عثمانیہ ہے، ہم کسی اور کو بھی نہیں چھیڑیں گے، ہم کسی اور ٹاپک کو نہیں چھیڑیں گے۔ اور جو خلافت عثمانیہ ہے، یہ اسی چیز کا ریئیکشن تھا جو کہ خلافت عباسیہ کے اوپر جب حملہ کیا گیا، خلافت عباسیہ ختم ہو گئی، تو اس کا بھی ایک ریئیکشن آیا، تو پھر غازی عثمان پیدا ہوا۔ اور یہ آپ کو ادھر سے میں بتاتا چلوں کہ غازی عثمان کی جو اپنی ایک بیسیکلی سٹوری ہے، وہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے، وہ بتانے کے لیے اس کے اوپر کافی ساری ویڈیو بن سکتی ہیں، لیکن ابھی ہم صرف ذکر کریں گے خلافت عثمانیہ کا۔ اور جناب، جب یہ خلافت عباسیہ کو آگ لگی، تو اس راکھ میں سے ایک چنگاری نے جنم لیا جس کا نام عثمان تھا۔ عثمان ایک اوغوز قبیلے کا نوجوان تھا، اس کا تعلق اپنے کائی قبیلے سے تھا، لیکن عثمان بہت زیادہ اپنے علماء کرام کے ساتھ اور درویش پیر اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا بہت زیادہ محفل تھی، بہت زیادہ ان سے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور ایک اس کا جیسے کہ استاد ہوتے ہیں، اور یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیر بزرگ یا عالم، ان کے ساتھ اس کا بہت زیادہ دلی لگاؤ تھا۔ ایک دن عثمان نے خواب میں دیکھا کہ اس خواب میں ذکر ہے، کچھ چاند کا بھی ذکر ہے، اور ایک درخت کا ذکر ہے جو بہت بڑھتا گیا، اور اس کی ایک شاخ جو کہ پوری آدھی دنیا میں پھیلتی گئی، جس میں سے 4 دریا اور 4 پہاڑ بھی نمودار ہوئے۔ تو یہ صبح جب اس کی غازی عثمان کی آنکھ کھلی، تو وہ اپنے ان عالم دوست کے پاس گیا، پیر صاحب کے پاس گیا، تو اس نے ان سے اپنی اس کی ذکر کیا، اس خواب کا۔
تو انہوں نے ان کو مبارکباد دی اور بتایا اور خوشخبری سنائی کہ آپ ایک مملکت کی بنیاد رکھیں گے اور بہت بڑی مملکت ہوگی۔ تو 1290 میں جب عثمان کو موقع ملا تو خلافت عثمانیہ کا وجود ممکن ہوا۔ تو اس وقت ایک یہ بہت چھوٹا سا ملک تھا جو کہ بازنطینی کے پڑوس میں تھا، بازنطینی جو کہ اہل روم سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ ترکی آج بھی غازی عثمان کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کا عہد ایک مثال تھا، ان کے عہد میں عدل و انصاف تھا، ایک عظیم سلطنت بنی، ایک انصاف والا، عدالت والا، مساوات والا، اتحاد والا سسٹم انہوں نے بنایا جو کہ کئی صدیوں تک قائم و دائم رہا۔ اس عظیم سلطنت کے بانی 1226 میں وفات پا گئے۔ غازی عثمان کی تاریخ وفات 1226 بتائی جاتی ہے۔ قبل وفات انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی۔ ان کا ایک بیٹا تھا اوغ خان جس نے کہ متوقع خلیفہ بننا تھا، تو آپ نے ان کو کچھ وصیتیں کی، کچھ نصیحتیں کی۔ تاریخ میں آج بھی یہ نصیحت بہترین ضابطہ کے طور پر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو، بیٹا جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رکھنا، ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ جو بھی میری نسل میں اسلام سے بے وفائی کرے گا وہ بروز قیامت آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ 627 سال خلافت عثمانیہ کا یہ پرچم بلند رہا۔ کئی نامور حکمران آئے، سب نے آبیاری کی، سب نے عظیم سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے عظیم کام کیے اور ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ وقت نے ثابت کیا کہ جو خواب غازی عثمان نے دیکھا تھا، جس خواب میں 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کا ذکر آیا، وہ 4 دریا اور 4 پہاڑ بھی بعد میں خلافت عثمانیہ کی سلطنت میں شامل تھے، جن کے نام 4 دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے دینوب، اور جبکہ 4 پہاڑ جو تھے ان میں سے ایک کوہ طور، کوہ بلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس وہ حصہ رہے۔ اور جناب 1922 میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس وقت تمام ملکوں کو علیحدہ کر دیا گیا اور خود مختار کر دیا گیا، اور جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کی تفصیلات بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ ہم سب ناظرین کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ بھی جان سکیں اور آپ کو بھی اس کے لیے بہترین طور پر تجزیہ کرنے کا موقع مل سکے۔ پہلی جنگ عظیم میں جب ترکوں کو شکست ہوئی، مخالف میں انگلینڈ اور فرانس جیسے اتحادی موجود تھے، نے ترک سلطان سے بہت سخت شرائط رکھیں، اور ایسی شرائط رکھیں کہ ان کے تمام ذاتی املاک جو کہ 3 براعظموں تک پھیلے ہوئے تھے، وہ تمام ذاتی املاک خلافت عثمانیہ کے خلیفہ کے ضبط کر لیے گئے اور 3 براعظموں کی سلطنت کو توڑ ڈالا گیا۔ اور جب آپ اس بات سے صرف اندازہ لگا لیں کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس وقت 40 ممالک وجود میں آئے، کچھ یورپین، کچھ اسلام میں، کچھ افریقہ میں، 40 ممالک نئے وجود میں آئے، اور یہ جو ایک یونٹی تھی، ایک اتحاد تھا، ایک طاقت تھی، وہ 40 دائروں میں بٹ گئی اور ہماری طاقت کمزور ہوتی گئی، جو کہ دشمنوں کے لیے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار ہوتا گیا۔ وہ ترکی کے جس کو عالم اسلام کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اس کو سیکولر اسٹیٹ کہا گیا اور اس کے تمام اساس ضبط کر دیے گئے۔ 100 سال تک خلافت کا نام پر بھی پابندی لگ گئی۔ کوئی معدنیات، گیس کے نئے ذخائر نہیں تلاش کر سکتے، تیل کے نئے کنویں نہیں لگا سکتے، بندرگاہ باسفورس کو ختم کر دیا گیا جو کہ ترکی کی خلافت عثمانیہ کی سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھی، اس کو یورپین کے اور ان کے تصرف میں دے دیا گیا، جو کہ بہت اہم بندرگاہ ہے، جہاں سے 80% بحری جہاز جو کہ عرب کنٹریز کو اور ایشیا کو اور افریقہ کو آتے ہیں، 80% وہاں سے موو کرتے ہیں، وہ بندرگاہ یوز کرتے ہیں۔ اس بندرگاہ کو خلافت عثمانیہ سے چھین کر یورپین کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ٹیکس نہیں لے سکتے۔ ترکی کی ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آئی اور یہ بھی معاہدہ طے پایا کہ کوئی ٹیکس، کسی قسم کا ٹیکس آپ اس بندرگاہ سے وصول نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت قسم کی پابندیاں لگائی گئی۔ 100 سال کے لیے مسجدوں میں اذان نہیں ہو سکتی، داڑھی نہیں رکھ سکتے، بہت قسم کی پابندیاں تھیں۔ تو یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ یہ خلافت عثمانیہ توڑنے میں فرانس اور انگلینڈ اور ان جیسے اتحادیوں کی تو شمولیت تھی۔ جنگ عظیم اول تھی وہ والی،
اس کی وجہ سے ہوا، لیکن اس میں ہمارا اپنا بھی بہت سارا کردار تھا، ہمارے مسلمانوں کا بہت کردار تھا، کیونکہ انہوں نے بغاوتیں کر دی تھیں، انہوں نے بہت زیادہ غداری کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے آج ہمیں پھر یہ دن دیکھنا پڑا۔ پھر وہ جو 100 سال گزرے، اس 100 سال کا رزلٹ ہم سب کے سامنے ہے۔ وقت گزرتا گیا، 100 سال امت کے لیے دردناک ترین ثابت ہوئے۔ اگر لکھو تو کتابوں پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تمام معاہدے تمام اشرسمانیوں کے ساتھ باوجود اب اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ 2 سال کے بعد ترکی معاہدے سے آزادی حاصل کر لے گا، جو کہ 100 سال کی آزادی جس نے چھین لی تھی۔ نیا وقت دور نہیں، نیا وقت بہت نزدیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ موجودہ قیادت طیب اردگان قول و فعل سے بھی یہ چیز ثابت کر رہے ہیں۔ بے شک ترکوں کو اسلام سے بہت دور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جو اغیار نے دبانے کے لیے سازش کی، وہ پھر شعلہ بننے کے لیے تیار ہے۔ طیب اردگان کا رویہ بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جب بھی کبھی برما، کشمیر یا کہیں پہ بھی کوئی ایسی آواز مسلمانوں کے خلاف ظلم ہوتے ہیں تو سب سے پہلی آواز طیب اردگان کی یا ترکی کی ہوتی ہے۔ جب کچھ دنوں میں امریکن صدر ٹرمپ نے پاکستان مخالف زبان استعمال کی تھی تو اس کی مذمت بھی سب سے پہلے ترکی نے کی تھی۔ جب اب معاہدہ ختم ہوگا تو حالات کیا اختیار کریں گے، اس چیز کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ جو طیب اردگان کا آخری بیان آخری دنوں میں آیا کہ 2023 میں ترکی ایک بیمار ملک نہیں ہوگا، صحت مند ملک ہوگا اور صحت مند کردار ادا کرے گا، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے ترکی تیار ہے، اور اس کے لیے تمام اہل اسلام بھی تیار کھڑے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر بھی سچ ثابت ہوگا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تاریخ کا آئینہ اس بات کا گواہ ہے کہ طاغوتی کوششیں ہمیشہ یہی رہی ہیں کہ اسلام کسی خطے میں بھی اصل شکل میں نہ آئے۔ تمام اس چیز کو گرانے کے لیے یونٹی کو اور مسلم امہ اتحاد کو گرانے کے لیے یہ متحد ہو جاتے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال ملا عمر افغانستان میں آپ دیکھ لیں کہ جب اس نے اعلان کیا کہ افغانستان میں ابھی اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا تو یہ سب اکٹھے ہو گئے اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ افغانستان میں وہ ظلم و ستم گرائے گئے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ آپس میں دوست ہیں۔ ان کو کبھی بھی گوارا نہیں کہ ملت اسلامیہ کا اتحاد ہو۔ انہوں نے اپنے تئیں یہ بہت بڑا مارکا مارا تھا اور یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ شاید 1 صدی کے بعد یہ لوگ دوبارہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ان کو معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ہر لحاظ سے ہم ان کو گرا دیں گے، لیکن وقت گواہی دے گا کہ خلافت کا قیام ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے قیامت سے قبل خلافت قائم ہوگی۔ اور آخر میں ایک حدیث کوٹ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر کیا، یہ حدیث مسند احمد سے کوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ادوار کا ذکر کیا۔ پہلا، نبوت کا، تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ اس کو اٹھائے گا جب اٹھانا چاہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت منہاج النبوہ، جو کہ خلیفہ چہارم تھے، ہمارے 4 خلیفہ تھے، وہ جو دور تھا، جو نبوت کی طرز کا دور تھا، اس کو خلافت منہاج نبوہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خلافت عباسیہ کوچ اور خلافت عثمانیہ، کافی اس کو خلافت منہاج النبوہ کا درجہ دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ملوکیت، کاٹ پیٹ کھانے والی، جیسے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا خلافت عباسیہ کا دور تھا، وہ ملوکیت کا دور تھا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ذکر کیا گیا جابرانہ بادشاہت، غیروں کی بادشاہت کا زمانہ، جیسے کہ ابھی اس دور پہ یہ جو دور جا رہا ہے، جیسے کہ یورپین کی بادشاہت یا امریکہ کی یا ایسے غیر مسلمس کی جو بھی بادشاہت ہے، اس کو جابرانہ بادشاہت کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ چوتھے نمبر پہ یہ جابرانہ بادشاہت آئے گی۔ اور پھر 5ویں اور آخری نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خلافت منہاج النبوہ دوبارہ آئے گی پہلے کی طرح اور قائم ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات سچ ہے، یہ خبر کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ کبھی بھی کوئی نبی، کوئی پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور
دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلدی لائے کہ امت کے زرخیز دماغوں کے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ جو کہ اتحاد امت کا امین ہو۔ آمین ثم آمین۔